أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اپیا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام گزشتہ کئی سالوں کی مثل اس سال بھی گوہر بھائی کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چونکہ خصوصاً یہ والدین سے اظہار محبت کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تو چند چیزیں والدین کے ادب و احترام کے سلسلے میں ہی عرض کروں گا، لیکن جیسے کہ تسلیم صابری صاحب نے افتتاحی کلمات میں مجھے دعوت دیتے ہوئے حرام و حلال کا تذکرہ کیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ہم مختلف چیزوں سے فضیلت کے حصول کے لیے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بنتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ان سے منع فرمایا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مارکیٹ میں بیٹھ کے جھوٹ بول کے حرام کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر سال حج بھی کر کے آتے ہیں اور عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیک اعمال کا ارتقاب بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اکابرین کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نافرمانی سے بچنا عبادات کے ارتکاب سے بڑا کمال قرار دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہ ہو۔ آج کل ہمارے ہاں امانت میں خیانت بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے بطور امانت پیش کرتا ہے، ہم درمیان سے اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس اعتماد کر کے کوئی چیز رکھواتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے تاکہ وہ چیز ہمارے قبضے میں آ جائے۔ روڈ پہ پڑی ہوئی چیز مل جائے، شرعی اعتبار سے مسلمان بھائی کی امانت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ میری کوئی نیکی کام آ گئی ہے کہ تو نے مجھے روڈ پہ یہ سونے کی بالی دلوا دی اور پیسے دلوا دیے، اور کبھی اس کو غیبی امداد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حرام کیا ہے، کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کون کون سے قصد و ارادے، نیتیں، اعمال و افعال بسا اوقات حلال ذرائع سے کمائی گئی روزی کو حرام میں بدل دیتے ہیں، اس کا علم عموماً نہیں ہوتا ہے۔ خود بھی حرام کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حرام کھلا رہے ہوتے ہیں، اور اس قسم کی وعیدوں کو فراموش کر دیتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلے بڑھے، حرام سے حاصل ہو، اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے جو قابل رحم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، اس کے جسم پر حرام ہوتا ہے، یعنی لباس بھی حرام کا اور غذا بھی حرام کی۔ تو خصوصاً وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے ان معاملات میں بے احتیاطی کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں توجہ کرنی چاہیے، اور وہ ہمارے ینگسٹرز بھائی یا بہنیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کو فراموش کر کے وقتی طور پر اس پیسے سے جو حرام ہے، کسی اور بھائی کی امانت ہے، حاصل ہونے والے عارضی فائدوں پر نظر رکھ کر
اخروی بڑے بڑے انعامات کو فراموش کر رہے ہیں۔ کاش ہمارا ایمان اس سلسلے میں کامل ہو جائے۔ جتنا یقین کامل ہوگا اتنا انسان حرام سے دور ہوگا اور حلال کی طرف بڑھے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت مطلق ہے، یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن اللہ تعالی حکم فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دے دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلائی کرے، نیک سلوک کرے، ان کا احترام کرے۔ مطلقاً حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ماں باپ نیک ہوں تو اچھا سلوک کرو، گناہگار ہوں تو برا سلوک شروع کر دو۔ اگر تمہارے حق میں اچھے ہوں تو تم بھی جواب میں اچھا سلوک کرو، اور تمہارے حق میں برے ہوں تو معاذ اللہ تم ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرو۔ بلکہ حکم مطلقاً ہے، ماں باپ کیسے بھی ہوں، چاہے ہمارے حق میں اچھے ہوں، برے ہوں، خود نیک ہوں یا گناہگار ہوں، تربیت کامل کریں یا تربیت میں ناقص رہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیں تو بڑی سختی سے اس کی تلقینات نظر آتی ہیں۔ ابن ماجہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ خصوصاً جو ابھی میرے سامنے نوجوان بچے بچیاں تشریف فرما ہے اور ہمیں میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں بلا مبالغہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ ذرا غور سے اس بات کو سماعت فرمائیں کہ ایک صحابی نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کتنا خوبصورت سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے، یعنی اگر تو اچھے سلوک سے ان کو راضی کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر اپنے برے سلوک کے ذریعے اپنی جوانی، اپنے پیسے، اپنے زور اور اس کے مقابلے میں والدین کی تنگ دستی، ان کی کمزوریاں اور اپنے مقابلے میں ان کے اس وقت موجودہ حالت کو دیکھ کر اگر تو ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان پر روب جمائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرے، باپ کے سینے پہ چڑھ کر بات کرے، ماں کو کم عقل قرار دے، بیوی کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی کرے، تو پھر یاد رکھ کہ وہ تیرے لیے جہنم میں دخول کا سبب بن جائیں گے۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں اور وہ والدین کا فرما بردار ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہوں تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور اگر کسی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین کے متعلق وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اب یہ آخری جملہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ والدین ظلم کریں کیا تب بھی یہ حالت ہے؟ سرکار نے فرمایا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ معلوم یہ کہ والدین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ وہاں سے فائدہ پہنچے تو ہم بھی فائدہ پہنچائیں گے اور وہاں سے نقصان پہنچے تو پھر ہم بھی بڑے باپ کے ہیں۔ جیسے کہ اولاد اکثر شادی شدہ ہو جانے کے بعد ماں باپ کو اس طرح کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب بریک لگا لے، اب آپ کی دور حکومت جا رہا ہے، اب یہ فقیر دور اپنی حکومت چلائے گا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو یہ جو والدین کی کمزوری کو بنیاد بنا کر آج اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی تائید ان کمزوروں کے ساتھ ہوگی تو وہاں اپنی حقیقی کمزوری پر پردہ ڈالنا مشکل ہوگا اور پھر جہنم میں داخلہ
مقدر بنا دیا جائے گا۔ والد صاحب کے بارے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا والد یا تو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے لیے ہمارے ذرا نرم گوشے ہوتے ہیں، ابا جان نے کبھی پٹائی کی ہوتی ہے، ذرا کان مروڑے ہوتے ہیں، زیادہ ڈانٹا ہوتا ہے، تو اب انسان نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے بامر مجبوری۔ جب جوان ہوتا ہے اور باپ یہ سوچ کر کہ اب اولاد جوان ہو گئی ہے، ڈانٹوں گا تو شاید رسپانس کچھ اور آئے گا، تو باپ تھوڑا سا دبتا ہے۔ اس وقت بسا اوقات شیطان دماغ میں چابی بھرتا ہے کہ اب تو زور آور ہو گیا ہے، اب تو باپ بھی تجھے کہتے کہتے رک جاتا ہے، تجھے گھور کر نہیں دیکھتا بلکہ نگاہیں پھیر لیتا ہے یا نگاہیں جھکا لیتا ہے، لہذا اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جب تک باپ طاقتور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت کے بلبوتے پہ زور عطا فرمایا، اور اب ظاہری اعتبار سے اگر باپ کمزور ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہے جو اس کو طاقت فراہم کر رہی ہے۔ اس لیے اگر میرے کوئی ایسے بھائی بہن ہوں جنہوں نے اپنے والدین سے بدتمیزیاں کی ہوں، اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچائی ہو، گھور کر دیکھا ہو، پاؤں پٹک کے ان کے سامنے سے نکل گئے ہوں، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکی ہوں، انہیں کم عقل قرار دیا ہو، ان کو بڑھاپے میں سٹھیایا ہوا کہا ہو، اپنے ماں باپ کے مقابلے میں اپنی بیوی کی فیور کی ہو، اپنی بیوی سے کہا ہو کہ میرے ماں باپ تو ہیں ہی ایسے، ساری زندگی میری حرام رکھی اور اب تیری حرام کر رہی ہے، لیلا مجنو زندہ ہے فکر مت کر، ماں باپ دیکھی جائے گی، لیلا راضی ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ لیلا کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو بہنیں یہ نہ سوچیں کہ معاذ اللہ میں شوہروں کے خلاف کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا آپ بھی ماں ہوں گی، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی باپ ہوں گے۔ آج اگر اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، اولاد اس کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد اسی طرز عمل کو اختیار کرتی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت حقیقتاً اب ان کی خدمت نہیں ہے بلکہ اپنی خدمت کروانے کی ایک تمہید ہے کہ جب آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اور اگر آپ ماں باپ کے سامنے نہیں، چاہے ان کے پیٹھ پیچھے، لیکن اولاد کے سامنے یہ کہتے رہیں گے کہ یار کیا کرے، ماں باپ ہے نا، ماں باپ نہ ہوتے تو گھر سے باہر نکال دیتا، یہ تو سٹیا گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو بوڑھے ہو کے بچوں کی طرح ہو گئے ہیں، تو بچے ان تمام چیزوں کو ذہن میں محفوظ کرتے ہیں۔ آج آپ کے یہ جملے اگر ماں باپ تک پہنچ جائیں تو ان کا دل ٹوٹ جائے، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے جملے کہہ رہی ہو اور آپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا بڑا ادب اور احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ دو روایات بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اکثر ایسا ہوتا ہے خصوصاً میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنی لڑائی سے آگے بڑھ کر ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے، اب اگر بیوی دبنگ قسم کی ہوتی ہے، ذرا نڈر ہوتی ہے تو وہ بھی منہ پہ گالیاں دے دیتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ پیٹھ پیچھے کم از کم برا بھلا کہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے والدین کو گالی نہ دے، اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا تھا اور اب علم عروج بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام حیران ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ کافر بھی اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں بک رہے تھے، جو بہت سے ایسے تھے جو پہلے زمانے کفر میں تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے تھے، تو حیران ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔
گویا کہ اصول بتایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلواتے ہو تو گویا تم خود براہ راست اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ تو اس سے میرے وہ بھائی بہن مزید درس حاصل کریں۔ محلے کی لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، فوراً ماں باپ کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، سامنے والا بھی غصے میں آتا ہے، وہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے۔ اور آج تو عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ بے تکلف دوست ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار تو دوستی ہے نا، یہ دل ویسے کوئی کہہ رہا ہے تو اب چلتا ہے دوستوں میں، تیری وہ مدر سسٹر بالکل ایکویل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جب ناراضگی کے ساتھ کسی کے ماں باپ کو گالی دی جائے اور وہ جواب میں ہمارے ماں باپ کو گالی دے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو ہنسی مذاق میں پھر دوسرے کے ماں باپ کو اور وہ ہنسی مذاق میں ہمارے ماں باپ کو گالیاں بک رہا ہو اور ہم اس پہ ناراض نہ ہو رہے ہوں بلکہ خوش ہو رہے ہوں اور تالی پہ تالیاں مار رہے ہوں، تو سوچئے کہ یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوگا۔ آخر میں بس 2 روایات عرض کر کے اپنا بیان اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو ماں باپ کی نعمت کو پا کر بھی ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتے تو پچھتاتے ہیں کہ اب وہ قبر میں چلے گئے تو کیسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہر طرح کے اپنے امتی کی پرابلم کے لیے ایک سلوشن بتایا ہے، ایک نجات کا راستہ بتایا ہے۔ اگر ماں باپ فوت ہو جاتے، اولاد نافرمان ہوتی اور ماں باپ ناراض چلے گئے تھے تو پھر تو میدان محشر میں ہی حساب کتاب ہوتا اور انسان پھنس جاتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا طریقہ بتا دیا کہ اگر تم نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے اپنے والدین کو ناراض دنیا سے رخصت کیا تو ابھی بھی زندگی سلامت ہے، کچھ ایسے اعمال کر لو کہ قبر میں ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکوں میں اٹھا لے گا۔ لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے ماں باپ فوت ہو جائیں تو کیا ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ اب بھی باقی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 4 اعمال ذکر فرمائے۔ پہلا فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ میں اسی پہ اپنا بیان ختم کروں گا۔ تو جن جن کے والدین فوت ہیں، نمبر 1 ان کے لیے دعا کریں، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش کی خاص دعا کرنا۔ تو ایک تو مطلقاً دعا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما دے، ان کی قبر میں اپنے نور، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں، جنت کی ہوائیں چلا دے، اور ایک خاص اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک یہ، دوسرا ارشاد فرمایا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہو وہ وعدہ پورا کرنا۔ جیسے بعض اوقات والدین عہد لے لیتے ہیں، دیکھ بیٹا وعدہ کر یہ آئندہ تو نشہ نہیں کرے گا، ہم مر بھی جائیں تو فلاں کام نہیں کرے گا، وعدہ کر لیا، اس وعدہ کو پورا کرنا۔ تیسرا فرمایا جس رشتے والے کے ساتھ انہی کی وجہ سے سلوک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سلوک کرنا، یعنی والد صاحب کے خاندان والے، کہ ہم ان خاندان والوں سے والد صاحب کے واسطے سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سلوک روا رکھنا۔ اور چوتھا فرمایا ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ تو 4 معاملات۔ اور ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعائے بخشش و مغفرت کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ تو آج کی اس محفل کی برکت سے یہ چند چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جن کے والدین حیات ہیں قدر کر لیں، اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی ہے قدموں میں گر کے معافی مانگ لیں تاکہ آخرت کا کوئی وبال سر پر نہ رہے، اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ دعائے بخشش و مغفرت نہ صرف ان کی مغفرت کا سبب بنے گی، باعث بلندی درجات ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو انشاءاللہ اس کے وسیلے سے ہم بھی بخشے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ دل میں سمائے ہوئے ہیں